السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، ناظرین، حضرات اور خواتین، آج کا 13واں دن ہے، مگر ہماری گفتگو 12ویں ہے، اور آج کے خلاصے میں انشاءاللہ یہ 3 صورتیں ہوگی جو انبیاء علیہ السلام کے نام سے ہے، یعنی سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے جتنا حصہ ہو سکے سمجھ لے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ یونس کی پہلی آیت تلاوت کی گئی، جس کے شروع میں جو آیت کے جو الفاظ ہے الف لام اور را، یہ ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ حروف مقطعات ہے، مگر پچھلی صورتوں میں حروف مقطعات ایک آیت کی شکل میں، مکمل آیت کی شکل میں آئے، مگر اس سورہ میں اور اس کے بعد بھی یہ آیت کے ساتھ ہے، یعنی الف لام را، یہاں پہ کچھ توقف کرنے کے بعد تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حروف مقطعات کے تعلق سے علماء اپنی رائے مختلف دیتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے ہے، یا یہ حروف مقطعات جب آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے قرآن کے تعلق سے، اس کتاب کے تعلق سے کچھ کہا جاتا ہے۔ ایسے مختلف آراء ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں، مگر اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہے کتاب حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ اب اس کے بعد اس سورہ میں جو ہے خاص اللہ کے رب ہونے کی دلیلیں دی گئی ہے کہ لوگوں اللہ کو مان جاؤ، کہ ان دلیلوں کی بنیاد پر، اور پھر اس نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے۔ ابتدا نہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، مگر اس رسول نے تمہارے سامنے بات رکھنے کے بعد تم کو تعجب ہو گیا کہ وہ رسول تم ہی میں سے ہے، یعنی انسان ہے، آدمی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ما فوق الفطرت کوئی شخصیت ہو، یعنی وہ ہمارے جیسا ہی نہیں ہو۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو اس لیے جھٹلایا گیا کہ لوگ دیکھتے تھے وہ ہمارے جیسے، وہ یمشی فی الاسواق یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، وہ انسان ہی ہے۔ اصل میں وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، ان کو دیکھ کر تم کو عمل کرنا ہے، انہی کی طرح عمل کرنا ہے، تو تمہیں میں سے ہوگا، تب تمہارے لیے وہ ماڈل ہوگا، رول ماڈل ہوگا۔ مگر ان کو یہ تعجب ہو گیا کہ یہ ہمیں میں سے ہے، ہمارے جیسا ہے، اور پھر اس نے جب کلام جو تمہارے سامنے پیش کیا تو تم نے کہا کہ یہ ساحر مبین ہے، یعنی کھلا جادوگر ہے۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ جو کلام ہے، واقعی یہ کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس میں بڑی چاشنی ہے، بہت مٹھاس ہے۔ یہ کلام ہم نے دیکھا ابتدان بھی کہ حضرت عمر کے سامنے پڑھا گیا، وہ سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ ایسے جس پر بھی کلام کو سنایا گیا، جب وہ جنہوں نے اس کو سنا تو ان کو بھی عجیب لگ گیا، عجب لگ گیا، بہت اچھا لگا، انہوں نے جا کر اپنی قوم میں بھی اس کو سنایا۔ تو یہ ساحر مبین، یہ جادو والا کلام، واقعی جادو نہیں ہے، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ بات ہے، وہ حلاوت ہے، وہ مٹھاس ہے کہ لوگوں پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد
یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ہم نے 6 روز میں بنایا اور اس کے بعد عرش پر استوا ہو گیا۔ 6 روز میں اس کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہو کر یدبر الامر، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو چلا رہا ہے۔ اب یہ پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کا یا بہت سارے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کا ایسا کہنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک فٹ بال کی طرح ہے، جو چل دیا، کسی نے لات مار دیا، اب وہ چل رہی ہے اور ایک بار جب وہ رک جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے عرش پر استوا ہو کر۔ اور اسی آیت میں فرمایا کہ اس کا کوئی پھر قیامت میں کوئی شفیع نہیں ہوگا، یعنی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے قیامت میں شفاعت کی جائے گی، سچ ہے کہ قیامت میں شفاعت کی جائے گی، مگر شفاعت کون کرے گا؟ اللہ جس کو اذن دے گا، اللہ جس کو کہے گا شفاعت کرنے کے لیے وہ شفاعت کرے گا، جس کے لیے کہے گا اس کی شفاعت کرے گا، اور جس بات کے لیے کہے گا صرف اتنی ہی شفاعت کرے گا۔ یہ محدود ہے، ورنہ وہاں پر کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کو پیدا کیا، اس کو ضیاء بنایا، اور قمر پیدا کیا یعنی چاند کو پیدا کیا، اس کو نور بنایا۔ قرآن کے الفاظ 90 تلے ہوتے ہیں۔ ضیاء وہ روشنی ہوتی ہے جو خود سے ہوتی ہے، اور قمر جو دوسرے کی روشنی سے چمکتا ہے۔ آج سائنس کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ چاند جو ہے اپنی خود کی روشنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ سورج کی روشنی لے کر چمکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان چاند اور سورج کی منزلیں مقرر کی ہے، اور عدد السنین والحساب، کہ اس کے ذریعے سے تم حساب رکھ سکو اور سال گن سکو۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ چاند کی اللہ تعالیٰ نے 28 منزلیں طے کی ہے، یعنی بنائی ہے۔ 28 منزلوں میں چاند چلتے رہتا ہے، اور یہ اصل تکوین جو ہے گننے والی، یہ چاند ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہمارے جتنے شعائر ہے، جتنے اسلام کے شعائر ہے، یعنی نماز ہو، نماز کو چھوڑ کے نماز، یا زکوٰۃ ہے، یا حج ہے، اور یہ روزے ہے، یہ سب چاند پر ہمارے منحصر ہے۔ چاند کے ذریعے سے ہم اس کو گنتے ہیں، اس کا حساب رکھتے ہیں۔ اور ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے، اس کا اختلاف ہے کہ دن آیا اور پھر اس کے بعد رات نے اس کو گھیر لیا، پھر اس کے بعد پھر سے دن آ گیا۔ کتنی نشانیاں ہیں، مگر عقل مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے۔ اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ وہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، یہ جنتیوں کے الفاظ ہے، ان کے کلام ہے، ان کی بات ہے کہ وہ جب جنت میں ہوگے تو ان کا ایک ہی ان کی دعوت ہوگی، ان کی بات ہوگی، فیہا سبحانک اللہم، وہ سبحانک اللہم کہے گے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ کہ لٹریٹ جو فیملیز ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں پر خاص طور سے جب مہمان آتے ہیں، کوئی ڈش پسند آ گیا، کوئی چیز پسند آ گئی، تو سبحان اللہ اگر کہہ دیتے ہیں تو وہ جو میزبان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مہمان کو بہت پسند آ گیا ہے، چنانچہ وہ اس کو عطا کر دیتا ہے، یا اس کے دسترخوان پہ اس کے پلیٹ میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ جنت میں جنتیوں کا کلام، اگر ان کو کوئی چیز مطلوب ہوگی تو سبحانک کہے گے، سبحانک اللہم، اس کو فوراً وہ عطا کر دی جائے گی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اس میں ان کے جو تحیت ہوگی، یعنی گریٹنگس جو ہوگی، وہ سلام ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کرے گے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آخر ان کا کلام اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اب اس کے بعد آیت آئی کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو اللہ تعالیٰ پریشان کر دیتا ہے، کچھ پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، جب اس کو کوئی ضرر پہنچتا ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے اللہ کو۔ یہ فطرت ہے انسان کی،
انسان کے سرشت میں ہے کہ جب اس کو کوئی ایسا یعنی ناگہانی حادثہ ہو یا اس کو کوئی مشکل پیش آئے تو اس کا دل اللہ کی طرف لپک جاتا ہے. دعانا لجنبہ او قائدا او قائد، اور کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی اپنے لیٹے لیٹے بھی وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے. مگر جب تکلیف ہم اس کی دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد وہاں وہ جو ہے دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، یا ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں. مشکل گھڑی آ گئی تو ایسی دعائیں کرنے لگتا ہے کہ بس ہر وقت وہ اللہ سے مانگتے رہتا ہے. مگر جیسے ہی مشکل حل ہو گئی تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اللہ کو پکارا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کے تعلق سے پھر میں اشارہ کر دوں کہ آغاز میں جو الفاظ الف لام را، پھر اس کتاب کے تعلق سے بات آتی ہے. پھر یہاں پر جو ہے ایک چیلنج کیا گیا کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن نہیں چاہیے، اس کے جیسا دوسرا قرآن لے آؤ، یا تو پھر ایسا کرو کہ اس قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر دو. یہ جو قرآن ہے یہ باتیں ہم کو پسند نہیں ہے، یہ ہمارے بتوں کے تعلق سے یہ ہمارے خلاف جاتی ہے، ان کو بدل دو تو ہم دونوں مل کر اس پر عمل کریں گے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود وہاں پر دلیلاً پیش کی گئی کہ میں تم میں خود رہا ہوں، تم جانتے ہو کہ یہ میں نے نہیں لکھا ہوں، میں اس کو نہیں لکھ سکتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، مجھے اتنا بھی اختیار نہیں کہ میں اس میں ذرہ برابر کچھ تبدیلی کروں، یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت آئی کہ ہا اولائی شفاعنا عند اللہ. یہ عرب قوم جو ہے، خاص طور سے جو مشرکین عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، اللہ کو مانتے تھے، مگر اس کے ساتھ میں ہم جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں 365 یا 360 بت رکھے ہوئے تھے، روزانہ ایک کی عبادت کرتے. یہ سارے جن کی عبادت کرتے، ان کی پرستش کرتے، یہ ان کو خدا نہیں مانتے تھے مگر ہمارے شفعاء ہے، یہ ہماری سفارش کرنے والے اللہ کے پاس. پھر میں اشارہ کروں کہ انسانی فطرت ہے، اس کا اس طرح سے دل ہوتا ہے کہ نہیں اس کے سامنے کچھ ہو تو پھر اس کی پرستش کرو. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے شفعاء ہے، ہماری سفارش کرنے والے ہیں. اس کے بعد آیت آئی کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، ہم اپنے رحمت کا جب مزہ چکھا دیتے ہیں تو یہ تکبر میں جد فرحا بہا، بہت خوش ہو جاتا ہے انسان، بہت اترانے لگتا ہے. مگر جب اس سے وہ رحمت جو ہے اس سے چھین لیتا ہے یا اس کو کسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے تو وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے. یہاں پر جو ہے اذا اذقنا الناس رحمتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اور یہاں پر ہوا یوں کہ مکہ میں جو ہے قحط سالی ہو گئی، 7 سال تک قحط پڑا، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور دعا کرنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ یہ تمہاری مشکل جو ہے حل نہیں کر سکے، تمہاری قحط سالی دور نہیں کر سکے. پھر ہم سے جب تم نے مدد طلب کی کہ بندہ ہم سے دعا کرتا ہے تو ہم نے اس قحط کو ٹال دیا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیے جب یہ لوگ مشرکین عرب، ہم بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی تھوڑی اسٹڈی کریں کہ کیا واقعی وہ اللہ کو کس طرح سے مانتے تھے. اللہ کو مانتے تھے، ان کا شرک ایک بالکل الگ قسم کا ہے. وہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور سمندر میں چلے جاتے تھے، پھر اس کے بعد کوئی طوفان میں گھر جاتے تھے تو پھر خالصتاً للہ، خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے. پھر یہ جو ہمارے شفعاء ہے، یہ ہمارے جو دوسرے بت ہے، یہ کسی کام کے نہیں. تو ہو گیا ایسا، مکہ فتح ہونے کے بعد اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے
یہ وہاں سے فرار ہو گئے، یہ ہاتھ نہیں آئے، بھاگ گئے، اور وہاں سے جدہ سے جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر میں چلے گئی اور طوفان آ گیا تو ملاح نے جو ہے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، اپنے سارے معبودوں کو بھول جاؤ اور خالص اللہ کو پکارو، وہی اس مشکل کو دور کرنے والا ہے، وہی اس طوفان کو دور کرنے والا ہے۔ اکرمہ بن جہل کہتے ہیں کہ میرے دل میں فوراً بات آ گئی کہ اگر وہ تری میں مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے اور یہ نہیں کر سکتے، تو خشکی میں بھی تو وہی ہو سکتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی دعوت دیتے ہیں یہ وہی اللہ ہے۔ اگر میں یہاں سے بچ نکلا تو میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا، اور ہوا بھی ایسے ہی کہ وہ بچ گئے اور اس کے بعد وہ حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابھی یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے جو شفعاء ہے ہم نے بھی بنا لیے ہیں، یہ مشرکین کے تو تھے ہی، مگر ہم میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ وہ جو ہے مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، باقی سارے شفعاء کو بھول جاتے تھے۔ مگر ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم جب مشکل بھی آتے ہیں تو ہمارے ان شفعاء کو یاد کرتے ہیں، وہ سفارشیوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، اور خالص اللہ کو پکارنا ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہم اگر تقابل کریں کہ ہم مشرکین عرب جیسے ہیں یا ہم ان سے بھی اور کچھ آگے ہے، تو یہ بات ہم کو یہاں پر سمجھ میں آنی چاہیے۔ جی، اس کے بعد زندگی کی مثال دی گئی کہ ہماری جو زندگی ہے ایک کھیتی کی مانند ہے، جس طرح سے بارش ہوتی ہے، پھر وہ ہریالی اگتی ہے، پھر فصل تیار ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد وہ فصل جوان ہوتی ہے، اور جوانی کے بعد پھر بھوس اور ختم ہو جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہاں پر کچھ تھا، جب تک کہ اگلی بارش نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی بھی بس اسی طرح ہے کہ ہم پیدا ہو گئے، پھر اس کے بعد جوان ہو گئے، فصل تیار ہو گئی، پھر جیسے کھیت کو اچانک کسی آفت نے آ پکڑا تو ہم اچانک جوانی میں بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر نہ بھی ہوا تو یہ فصل پک کر تیار ہو گئی، اور پھر اس کے بعد موت نے آ لیا، اور اس کے بعد یوں ہوا کہ ہم مرنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں بھلا دیے جاتے ہیں، اور جیسے وقت آگے چلے گا ہم کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کی مثال ہمارے لیے دی گئی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، تو اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت آئی کہ اچھائی کا بدلہ جو ہے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، اس کے خلوص پر، وہ جتنی اچھے انداز میں نیکی کی جائے گی تو نیکی کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، مگر سیئات کا بدلہ جتنا گناہ ہے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو اس کا فرمایا اس کے مثلہا، اور اس میں جو خاص اللہ کا فضل ہوگا، وہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، یہ زیادت ہے اس پر، یعنی نیکی کا بدلہ ایک تو 10 گنا، 27 گنا، 70 گنا اور 700 گنا تک بھی بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد زیادت من اللہ، اللہ کی طرف سے اور زیادہ جو ہے یہ اللہ کا دیدار جنت میں نصیب ہوگا۔ پھر اس کے بعد اور اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل کے طور پر، یا دیکھیے جس رب کو مانتے ہو کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے، پھر مشرکین عرب کے سامنے یہ باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ان کو اس میں ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہے؟ اللہ ہے جس نے پیدا کیے ہے، کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے، اور یہ ساری باتیں ان سے پوچھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ قرآن گڑھ لیا ہے، یہ قرآن وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے، اگر تم نے ایسا کیا ہے، ام یقولون افتراہ فاتوا بسورۃ من مثلہ،
ایک چیلنج ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی چیلنج کیا گیا تھا کہ اس کے جیسا کوئی قرآن لے آؤ. یہاں پر ایک سورۃ من مثلی، اور وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ قرآن اگر گڑا ہوا ہے، کہ کسی نے لکھا ہوا ہے، تو تمہیں تو بہت سارے شعراء ہے، تم تو عرب ہو، تم کو زوم ہے کہ تم بولنے والے ہو، تو بولو اس طرح کا کوئی کلام اور لاؤ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر. تو یہ نہیں کر سکتے. یہ چیلنج وہاں پر سورہ بقرہ میں دوہرا کر دیا گیا کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ میرا ذمہ تو بس صرف پہنچا دینا ہے، پھر تمہارے لیے تمہارا عمل ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. یہ قیامت کا منظر ہے. وہاں پر یہ ہماری جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، بہت کم ہے، بہت کم ہے. چاہے کسی کو 100 سال 200 سال 500 سال کی بھی عمر ملی ہے، مگر جب اس کو قیامت میں پوچھا جائے گا، اس میں کہا گیا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب ان کو جمع کیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا تم کتنا رہے دنیا میں، تو یہ کہے گے یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کا تعارف کرے گے، اب بس اتنا ہی رہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکے. یہ دنیا کی زندگی ہے، چاہے کتنی بڑی ہو. ہم جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑی عمر جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی ہے. 950 سال تک آپ نے تبلیغ کیے ہے. عمر تو اور بھی بڑی ہوگی. ان سے پوچھا جائے گا قیامت میں اے نوح کتنا رہے دنیا میں، تو کہیں گے کہ اللہ میں نے ایک گھر بنایا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہو گیا اور دوسرے سے نکل گیا. اتنی لمبی عمر بھی جو ہے بالکل معمولی معلوم ہوگی. اور آگے انشاءاللہ اس طرح کی آیات آئے گی، ایسے سوال کے جو قیامت میں پوچھے جائے گے کہ تم دنیا میں کتنا وقت رہے. کوئی کہے گا کہ ایک دن رہے، ایک دن سے کچھ زیادہ رہے، بس چند تھوڑی سی زندگی ہے. واقعی اگر ہم غور کریں، ابھی میں اسکول میں تھا، ابھی وہ ٹیچر جو ہے مجھے مار رہا تھا، ابھی جو ہے میں کالج میں آ گیا، اب کالج سے اب میں بس شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اور میں بس میرے سامنے پوری زندگی بالکل میں حساب لکھ سکتا ہوں اس کو کہ ابھی میں نے شروع کیا تھا زندگی اور اب ختم ہونے کو ہے. بہت مختصر زندگی ہے. تو یہ کہا گیا کہ پھر اچانک عذاب آئے گا اور پھر کہے گی کہ اب تم یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. جب ان سے کہا گیا کہ اس طرح سے عذاب آئے گا تو وہ کہے کہ یہ واقعی ہوگا، کیا یہ واقعی ایسا عذاب بھی آئے گا، ایسا کچھ ہونے والا ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ای وَرَبِّي، ہاں کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لازماً ایسا ہونے والا یہ حق ہے. إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یہ ایسا ہو کر رہنے والا ہے. یہ 2 جگہ اور اس طرح کی قسم کھائی گئی قرآن میں، سورہ سبا میں آیت نمبر 13 میں اور سورہ تغابن میں آیت نمبر 7 میں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا ہونے والا ہے. پھر وہ جب عذاب آئے گا تو تم دنیا کے سارے خزانے چاہے اللہ کے سامنے پیش کر دو، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد اس قرآن کی دعوت پیش کی جا رہی ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کے پاس سے نصیحت، موعظت، واعظ تمہارے پاس آ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور، دیکھو تمہارے دلوں میں جو روگ ہے، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہے، اس کی یہ شفا ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے یہ قرآن کریم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو کہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اگر یہ قرآن کسی کے پاس ہے اس کو خوشیاں منانا چاہیے.
جس کے پاس جتنا قرآن ہے، کتنا یاد ہے تم کو، کتنی اس کی معلومات ہے تمہارے پاس، تم کتنا قرآن جانتے ہو، اگر تم زیادہ جانتے ہو تم کو خوش ہونا چاہیے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ ہے وہ بات جس پر خوشیاں منائی جائے۔ باقی کس کے پاس کار ہے، بنگلے ہے، دنیا ہے، اربوں اور خربوں پڑا ہوا ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ خوشی کی بات کیا ہے؟ تمہارے پاس قرآن کتنا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ وہ جو تم جتنی چیزیں تم جمع کرتے ہو، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو جمع کرنے والی ہے یہ قرآن ہے۔ اس کو جمع کیا جائے۔ آج اگر ہم کو چھوٹی چھوٹی 2-4 صورتیں یاد ہے، کل ہمارے پاس اور کچھ آیات جمع ہو جائے، ہر دن ترقی ہو جائے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے پاس بھی بڑی بڑی صورتیں ہم کو یاد ہو، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اس قرآن کو سمجھے، ہم اس قرآن کی معلومات اکٹھا کرے، اس قرآن پر ہم عمل پیرا ہو سکے۔ یہ قرآن جو ہے کل قیامت میں کہا جائے گا اقرا ورتل، اس کو پڑھو اور آگے بڑھو۔ جس کے پاس جتنا قرآن جمع ہوگا اتنے درجات چڑھتا جائے گا۔ آج جس کے پاس تھوڑا ہوگا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی صورت یاد ہے، اتنا چڑھ گیا پھر ختم ہو گیا۔ جس کے بعد جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ درجات وہ چڑھے گا۔ تو یہ تمہارے پاس جتنی جمع کرنے کی چیزیں ہیں، ہم نے کیا کیا جمع کر رکھا ہے، ان سب میں بہترین چیز جو جمع کرنے والی ہے وہ یہ قرآن ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ایک تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، دوسرے اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ایک تو وہ ولی جو فرائض کو ادا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد نوافل اتنے ادا کرتا ہے اور وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا، یہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی بات پہ اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کتنی دوستی ہے، ہم کتنے دوست ہیں اللہ کے۔ دوستی جس طرح سے ہم دنیا میں کرتے ہیں، کوئی ایک جسٹ دوست ہے، کلاس میٹ ہے، ہائے ہلو ہے، ختم ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ پھر دوسرا کوئی دوست ہے جو ارے کہاں ہے، اتنا بہت دنوں کے بعد ملا۔ اس طرح سے لوگوں کی دوستیاں ہے۔ کوئی دوست ہے اس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، پورا وقت اس کے ساتھ میں رہنے کے لیے دل کرتا ہے۔ ہماری اللہ کے ساتھ میں کتنی دوستی ہے، جتنی ہماری دوستی ہوگی اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس سے اور بڑھ کر ہمارا دوست ہوگا۔ واقعی اگر ہم اللہ کے دوست ہو گئے، جو کوئی، یہ میدان کھلا پڑا ہے، انبیاء علیہ السلام ختم ہو گئے، رسالت ختم ہوگی، رسالت کے بعد صدیقیت ہے، ہم چلے حاصل کر سکتے نہیں کر سکتے، مگر ولایت، اللہ کی دوستی، یہ میدان کھلا ہے۔ جو جتنا دوست بننا چاہے اللہ کا اتنا دوست بنے۔ کون کتنا دوست ہے، اور یہ اس کا جائزہ ہم اپنے خود ہی لے سکتے ہیں کہ میں اللہ کا کتنا دوست ہوں، کہ واقعی اللہ سے میری دوستی ہے یا نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہوتے ہیں دوست؟ وہ جو ایمان لاتے اللہ پر، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور وہ متقین ہوتے ہیں، ان میں تقوی ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکام توڑنے سے بچنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھیے اس سورہ میں بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے آئے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت آئی، پھر جب انہوں نے ٹھکرا دیا لوگوں نے تو پھر ان پر عذاب کی بات آئی۔ یہاں پر اب نوح علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہوتی ہے کہ نوح علیہ السلام کا قصہ ان کو سناؤ،
اور اس کے بعد بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے بھی قصے آئے، اور ان کو بھی جو ہے نوح علیہ السلام کو بھی کہ لسحر مبین، کہ کھلا جادو ہے جو یہ بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے نوح، یہ جو تم بات کرتے ہو یہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، جبکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی جو ہے اسی بات پہ پایا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے رہے کہ وہ پوجا پاٹ کرنے والے تھے، وہ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے تھے، تم اس سے ہم کو روکنے آتے ہو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ انہوں نے جادوگروں کو پھر بلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقابلہ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے سنا ہے، لیکن یہاں پر جو باتیں آئی ہوئی ہے اس میں یہ کہ بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جب جادوگروں نے اپنے جادو ڈال دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈال دیا اس کو نگل گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ پھر فرعون نے کہا کہ میں تم کو سولی چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کاٹ دوں گا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ انہوں نے کہا قالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ جادوگر اپنے بات سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے، چاہے اس نے سولی ہی چڑھا دیا۔ اس وقت 6 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، مگر فرعون والے بہت کم تھے، جو بنی اسرائیل تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد نماز کے لیے گھروں میں بھی قبلہ رخ ہونے کی ہدایت کی گئی اس آیت میں۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی کہ ان میں اور ہم میں تفرقہ ڈال دے، اور دعا قبول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جو فرعون کو جو ہے وہ سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور اس وقت جب اس کو غرق کیا جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں اب ایمان لایا موسیٰ کے رب پر۔ اسے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو کہتا ہے۔ بات یہ بھی آتی ہے احادیث میں کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ اس کو فرعون کو جو ہے بار 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 معاف کرتا رہا۔ ہم نے دیکھے 9 آیات، 9 مرتبہ وہ عذاب کی شکلوں میں جو چیزیں آئی، تب بھی فرعون جو ہے اپنی بات سے پھرتا رہا، پھر اس کے بعد مخالفت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دی۔ اس کو چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر یہ تنبیہ کی جاتی رہی کہ تو سدھر جا، مگر فرعون نہیں مانا۔ اب جب ڈوب رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مٹی کیچڑ دریا سے نکال کر اس کے منہ میں ٹھوس رہا تھا، کہ اب بھی وہ جو اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ اس کی بات نہ مان لے اور اس کو نہ چھوڑ دے، میں اس کا منہ بند کر رہا تھا۔ الآن، ابھی وہ کہتا ہے وقت عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا ہے، وکنت من المفسدین۔ اب کیا کروں گا میں؟ ننجی کا بھی بدنی کا لتکون لمن خلفک آیا، اب تجھے کیا کریں گے ہم؟ تیرے بدن کو نجات دیں گے، تیرے بدن کو بچا کر رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے وہ نشانی بن جائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ فرعون کا بدن اب بھی موجود ہے، اور سائنس بھی اس بات کے لیے اب شہادت دیتی ہے کہ وہ فرعون جس کا بدن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ محفوظ رکھے گے، وہی بدن ہے۔ ایسے فراعنہ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے فرعون، وہ مرنے سے پہلے یہ تیاریاں کر لیتے تھے کہ ان کے جسم جو ہے محفوظ رہے، اس کو ممیز بنایا کرتے تھے، اور سالوں سال، کوئی 1000 سال 2000 سال بھی ان کے جسم ویسے رہا کرتے تھے۔ مگر یہ فرعون، اس کی لاش پر جب ریسرچ کیا گیا تو معلوم پڑا کہ اس کی لاش پہلے سمندر کے پانی میں رہی ہے، اس پر نمک کے آثار دیکھے گئے، اور اب یہ جو لاش جو مصر کے عجائب خانوں میں رکھی ہے، یہ لاش اسی فرعون کی ہے۔ اب اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر آیا۔
یہ یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی نافرمانی کی. یونس علیہ السلام نے بہت سمجھایا، بہت ڈرایا، اور نہیں مانتے تھے. مگر یونس علیہ السلام ان سے پریشان ہو کر کہ اب عذاب آنے والا ہے، تھوڑا انتظار نہیں کر سکے. یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کر، وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے. پھر اس کے بعد وہ اس کا انشاءاللہ اگلے کہیں پر اس کا ذکر آئے گا کہ وہ کشتی میں سوار ہو گئے. پھر کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگ گئی، ڈوبنے لگ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ ہم میں کوئی گنہگار ہے، کسی کی گناہ کی وجہ سے جو ہے یہ ایسی آفت آ رہی ہے. تو قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام آیا. لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت نیک آدمی ہے. پھر سے قرآن کیا گیا، تیسری مرتبہ قرآن کیا گیا. تیسری مرتبہ بھی جب یونس علیہ السلام کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ اب میری ہی باری ہے. ان کو دریا میں ڈال دیا گیا اور پھر اس مچھلی نے ان کو نگل لیا. یہ اس بات کی سزا تھی کہ کوئی نبی اپنے جگہ سے جہاں پر ان کو مقرر کیا گیا ہے وہاں سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ہجرت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو اللہ کا اذن، اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانے کے بعد بھی انتظار کرتے رہے. جب اللہ کا حکم آیا تب حضرت ابوبکر کے پاس جا کے کہ آج ہمارے لیے حکم آ گیا ہے، اب ہم ہجرت کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے چھوڑ کر گئے تو قوم نے کیا کیا دیکھیے آپ. قوم جو ہے ایک جٹ ہو گئے، سارے لوگ ایک ساتھ. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ عذاب کی نشانیاں آ گئی ہیں، وہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کی الارم بج گئی. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس عذاب سے ہم نہیں بچ سکیں گے. سارے لوگ باہر آ کر اللہ کے جناب میں حاضر ہو گئے اور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ٹال دیا اور پوری انسانی تاریخ میں یہ ایک واحد قوم ہے کہ جن کو عذاب آنے کے بعد، انہوں نے دیکھنے کے بعد اس کو ٹالا گیا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اجتماعی دعا کی گئی. آج اس امت کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. جی اصل میں ایک بات اور یہ کہنا رہ گیا کہ قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے قصے جو ہے اور بھی بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں. یہ سب قصے، یہ تاریخ ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو یہ جو تاریخ ہے یہ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. ہم اس سے کچھ سیکھ لے کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے. پھر اس کے بعد کہہ دو اگر تم شک میں ہو تو میرے دین میں عبادت کرتا ہوں جس کی، اور کیا ہے، وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف دے دے تو کون ہے جو اس سے دور کر سکتا ہے تم سے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ ہی اگر تم کو کوئی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے، کوئی اچھائی عطا کرتا ہے تو پھر اس کے فضل کا بھی لوٹانے والا، اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کے بعد آخر میں پھر ایک دعوت دی گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، قَدْ جَاءَكُمُ مِن رَبِّكُمْ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. تو جو کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اپنے بھلے ہی کے لیے اس کی ہدایت ہے. وَمَن ضَلَّ، اور جو کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے گمراہ ہو گیا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا گمراہ ہونا بھی اسی پر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. وَاتَّبَعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. تو جو کچھ وحی کی گئی ہے آپ اس کے اتباع کیجئے اور صبر کیجئے. یہ جو کچھ تمہیں تکلیف دیتے ہیں اس پر صبر کیجئے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم لے آئے. واللہ خیر الحاکمین، اور بے شک اللہ تعالی بہترین یا حکمت سے فیصلہ کرنے والا ہے، خیر الحاکمین ہے. اب یہ سورہ یونس جو ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے اور سورہ ہود شروع ہوتی ہے. سورہ ہود کی پہلی آیت، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ
ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ اس سورہ میں جو ہے ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات پیغمبران کی کلی تکذیب کی ہے، جو انہوں نے نشانیاں دکھائے، پیغمبروں نے جو کچھ باتیں ان کو تکذیب، ان کو جھٹلا دیے اور عذاب کا نشانہ بنے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا کہ آپ بہت بوڑھے نظر آتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، اما یتساءلون ہے اور اذا الشمس کورت ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو یہ احکمت آیات، اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو پہلے محکم کر دیا. ہم نے شروع میں سورہ میں پڑھا تھا کہ آیات دو قسم کی ہے، محکمات ہے، متشابہات. محکمات یعنی جس کے میننگز کلیئر ہوتے ہیں، سب کو سمجھ میں آ جائے، اور جو متشابہات ہے اس کو بہت گہرے علم والے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک یہ جو محکمات ہے، جو پروفاؤنڈ ہے، جو محکم آیات ہے، پھر بعد میں ان کو کھولا جاتا ہے. مثال کے طور پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اس سورہ کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو یہ ایک ہی سورہ کفایت کر جاتی. اتنی پروفاؤنڈ، اتنی محکم سورہ ہے کہ جس میں پورا قرآن سمایا ہوا ہے. تو یہ حکمت آیات ہو. پھر اس کے بعد اس میں دعوت دی گئی کہ عبادت کرو، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اپنے گناہ بخشواؤ. یعلموا یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جو تمہاری چھپی ہوئی چیزیں ہے اس کو بھی جانتا ہے، جس کا تم اعلان کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. یہ چھپی ہوئی چیزیں یعنی جو تم چھپانے کی کوشش کرتے ہو. یہ آیت کے تعلق سے حدیث آئی کہ حیا کا غلبہ صحابہ پر اس طرح تھا کہ وہ کہیں پر بھی جو ہے اپنے آپ کو برہنہ کرنا جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے، شرما جاتے تھے. یہاں تک کہ اپنی خوابگاہ میں بھی، غسل کے وقت بھی، یا قضاء حاجت کے لیے بھی. تو پھر اس ضمن میں آیت نازل ہوئی. اس کے بعد کہا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہمارے یقین کرنے کی بات ہے، اگر ہم یقین کریں کہ اللہ کے ذمے ہے رزق پہنچانا، جتنی جاندار زمین پر ہے. ہم دیکھتے ہیں واقعی اگر ہم اللہ پر توکل کریں تو پرندوں کی طرح سے اللہ تعالی ہم کو رزق دے گا. پرندوں کے پاس کوئی اسٹاک نہیں ہوتا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اپنا اسٹاک جمع کر لو. پرندے صبح اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتا ہے، شام میں پہنچتے ہیں اور ان کو صبح کی کوئی فکر نہیں ہوتی. وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. جتنے جاندار ہے سب کا رزق. ہم دیکھتے ہیں کبھی ہم ایک پتھر توڑتے ہیں، اس کے اندر کوئی کیڑا نکلتا ہے، اس کیڑے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور واقعی اگر ہم غور کریں یہ رزق اللہ تعالیٰ آسمان سے کس طرح سے نازل کرتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کریں، پھل اور فروٹس پہ ہم غور کریں، کہاں سے آتا ہے اتنا؟ کتنے پبلک ہے دنیا میں اور کتنا فروٹ آتا ہے؟ ہم اگر غور کریں گے، ہم گننے لگ جائیں گے تو ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کتنے پیڑ ہیں آم کے، مگر پوری دنیا جو ہے وہ آم کھاتی ہے. کتنے کھیتیاں ہوتی ہے، ساری دنیا کتنا اناج کھاتی ہے. یہ سب اللہ کے ذمے ہیں. جی. پھر اس کے بعد اس سورہ میں بھی کہا گیا کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور تم یہاں پر آزمائش کے لیے ہو، تم کو یہاں پر آزمایا جاتا ہے. مختلف جگہوں پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش ہی وما خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے یہ تم کو پیدا کیا گیا ہے. یہ زمین و آسمان پیدا کیا گیا ہے. اور پھر کہا گیا کہ جب یہ پیدا کیا گیا تو عرش جو ہے اس سے پہلے پانی پر تھا. یہ عرش پانی پر تھا
یعنی اس سے پہلے دنیا اور آسمان اور زمین بنانے سے پہلے پانی تھا، پھر پانی سے پہلے کوئی مادہ تھا، ہم اس کی تہہ میں نہیں جا سکتے۔ جو غیب کی باتیں ہیں، ہم غیب پر جس طرح اللہ نے کہا اس پر ایمان لائے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان 6 دنوں میں پیدا کر دیا، عرش پر استوا ہو گیا، وہاں سے تدبیر کرتا ہے، یہ دنیا چلاتا ہے۔ اسی طرح کی آیات اس سورہ میں بھی ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، ہم جب اپنی رحمت کا مزہ انسان کو چکھا دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس کے بعد اس سے کھینچ لیتے ہیں۔ بہت مالدار کر دیا، پھر اس سے مالداری چھین لیا۔ بہت کچھ آسائش دے دی، اس سے آسائش چھین لی۔ جب چھین لی إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ کفر کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ خوشی اچھی ہے زیادہ نہ ملال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا یار بنا لیں، یار یہاں پر جس حال میں رکھے، جیسا رکھے ویسا ہی خوش رہا جائے۔ تو یہ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اب اس سورہ میں پھر سے ایک چیلنج کیا گیا قرآن کے تعلق سے، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ۔ یہ چیلنج الگ الگ ہوتا رہا، اس کے جیسا ایک قرآن لے آؤ، چلو قرآن تم نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک ہی سورہ لے آؤ۔ ایک ہی سورہ تو 3 آیت پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تم سارے لوگ مل کر، تمہارے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کو تم چاہتے ہو سب کو جمع کر لو اور اس کے جیسی لے آؤ، تو یہ نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ معجزے تم مانگتے ہو تو یہ قرآن ہی معجزہ ہے تمہارے سامنے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے کہ قیامت تک کوئی ایسا معجزہ، ایسی سورہ نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے، مگر جو ایسے لوگ ہیں جو صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی کی زندگی ہے تو اس دنیا میں سے ہے، اس کے اعمال کا بدلہ جو ہے اسی دنیا میں اس کو دیا جاتا ہے کچھ پر، مگر آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ جو صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، دوسری جگہ پہ ہے یقولون ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ہم کو بھلائی دے دے، ان کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا میں بھی ہم کو بھلائی دے، آخرت میں بھی ہم کو بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھنے والا اور اندھا کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھنے والا تو اپنا راستہ خود ہی طے کر لیتا ہے، اندھے کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا روڈ کراس کرایا جائے۔ تو یہ کہا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر پھر سے نوح علیہ السلام کا قصہ آیا کہ اس کی قوم کے سردار، جی اپنے ہاں، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ آگے۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو پہلی بات تو تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم یہ بہت غریب لوگ دیکھتے ہیں، کمزور لوگ ہیں، یہ معزز لوگ نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں نا، کہ ہم ان کے ساتھ میں کیسے بیٹھیں گے؟ یہ تو غلام لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے سردار ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بھی سرداروں نے جن سے ان کے سامنے دعوت پیش کی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ نوح یہ جو تمہارے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ بہت کمزور لوگ ہیں، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، تم ان کو ہٹا دو تو ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہرکل کے سامنے جب مسلمانوں کو پیش کیا گیا تھا اور وہاں پر
ہرقل نے جو ہے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بیٹھایا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان ان سے کہا کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی کون ہے؟ تو ابو سفیان تھے۔ پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ ایسے بیٹھ جاؤ، اور باقی سب کو پیچھے منہ کر کے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ اس طرح سے سوالات کرتا رہا، جو دلائل النبوہ ایک حدیث ہے، اس میں سارے دلائل اس بادشاہ نے ایک ایک بات پوچھا تھا کہ اس کے فالوورز کون ہیں، سب سے پہلے ان کے ماننے والے کون ہو گئے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ غریب غربا لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر کیا ان پر پریشانیاں آنے کے بعد وہ پھر گئے؟ نہیں، ایسا تو کبھی ہوا نہیں، بلکہ اس میں زیادہ بڑھتے گئے۔ اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ یہ غریب لوگ جو ہے ان کے انبیاء علیہ السلام کے سب سے پہلے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ان سے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب ہے، کہ نوح علیہ السلام سے کہا ان سے کہہ دو کہ میرے پاس غیب بھی نہیں ہے، غیب کے خزانے نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ پھر قوم نے کہا کہ نوح تم نے جو کچھ بحث کرنی تھی کر لی، اب لے آ جو لے آنے والا ہے، یعنی وہ سمجھے کہ وہ عذاب یہ جو جس کی بات کرتے ہیں وہ لے آ جس سے تو ہم کو دھمکاتا ہے۔ تو اب اس نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اب میں تم کو کتنی ہی نصیحت کروں، تمہاری بھلائی چاہو، اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی بات ہوئی کہ جب کہا، یا ان سے نوح علیہ السلام کی بات ہے کہ ان سے انہوں نے کہا کہ تم نے کلام جو ہے یہ گڑھ لیا ہے۔ تو یہ نوح علیہ السلام سے جس طرح سے جو باتیں ہوئی تھی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی بات ہوگی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی کہا کہ یہ باتیں جو ہے تم نے اپنے خود سے گڑھ لی ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اے نوح، اب تیری قوم میں اب تک جو ایمان لائے بس لا چکے، اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ کسی قوم پر جب عذاب لایا جاتا ہے تو ان میں اچھے لوگ باقی نہیں رہتے، برے ہی لوگوں پر عذاب لایا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اس کے بعد ان سے پریشان ہو کر، وہ سورہ آئے گی آگے، سورہ نوح ہے، کس طرح سے پریشان ہوتے ہیں، اے اللہ میں نے ان کو دن اور رات میں پکارا، نہ دن دیکھا، نہ دوپہر دیکھا، نہ رات دیکھا، ہر وقت ان کو بلاتا رہا مگر یہ نہیں مانتے۔ تو ان کی اب یہاں پر دعا آتی ہے کہ اللہ زمین پر ایک بھی کافر بسنے نہ دے، ان کو کسی کو نہ چھوڑ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے تیار کرو، ہمارے وحی کے ذریعے سے تیار کرو، اور ظالموں سے بات نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور وہ جو بہت بڑی کشتی تیار کی گئی، اس کا دوسری کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں ذکر آتا ہے کہ 3 فلورز کی وہ کشتی تھی جس میں سارے جانوروں کو سوار کر دیا گیا۔ تب یہ جیسی کشتی تیار ہو گئی، یہ سردار جو ہے یہ مذاق اڑانے لگے، جو بڑے بڑے سردار تھے، کیا ہے نوح یہ کشتی تیار کر کے کیا کرو گے؟ یہاں پر کوئی دریا بھی نظر نہیں آتا، کہیں مہینوں سے یا سالوں سے یہاں پر قحط سالی ہے، کوئی بارش کے آثار بھی نہیں ہے، تم اس کو کہاں پر چلاؤ گے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے، ہم بھی تمہاری مذاق اڑائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا حکم آ پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگ گیا۔ یہ تنور جو آج کا تنور ہے جس میں روٹیاں بنائی جاتی ہے ایسا، یا یہ زمین ابلنے لگ گئی، زمین سے بھی پانی نکلنے لگ گیا۔ پھر آسمان سے بارش برسی، جب بھی طوفان آتا ہے یہ دونوں پانی ہوتے ہیں، اس میں زمین بھی پانی اگلتی ہے اور آسمان پانی برساتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب پہلا تنور ابلنے لگ گیا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ سب جانداروں کے جوڑے جتنے تم کو نظر آتے ہیں اس میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو اس میں سوار کر لو۔ تو کل جو ہے مرد و عورت ملا کر 80 لوگ ان کے ساتھ میں سوار ہو گئے۔
950 साल तबलीग करने के बाद 80 लोग मुसलमान हो रहे हैं। उनमें उनके 3 बेटे हैं, साम, हाम और याफस, और चौथा जो बच्चा जो रह गया था और उनकी बीवी, उसका नाम याम है, जो पीछे रह गया। ये ईमान लाने वाले कुल 80 लोग थे। फिर नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और वो अल्फाज आते हैं, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। यहाँ पर खुसूसन मैंने वो अल्फाज पढ़े, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा। ये मजरेहा नूह अलैहिस्सलाम ने इस तरह से पढ़ा था, इसलिए इसको मजरेहा पढ़ा जाता है, वरना रे ऐसी अरबी में नहीं पढ़ा जाता, रीहा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा पढ़ा था। तो इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब जो है बहुत गफूर है, रहीम है। अल्लाह के नाम से इसका चलना है। देखिए दुआ अब सिखाई गई है, जब भी हम कश्ती में सवार हो तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब जो है गफूर और रहीम है। तो उसी के नाम से इसका चलना है, उसी के नाम से इसका रुकना है। फिर उसके बाद पहाड़ जैसी मौजें आ गई और 6 महीने तक मुसलसल बारिश और नीचे से पानी निकलता रहा। बेटे को पुकारा, एक पहाड़ पर करीब था, ए बेटे आजा, लेकिन वो बेटा नहीं माना। बेटे को समझाया, वो बेटा कहता है कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। वकीला यारदो इबलई माँ की, तेरे में जो कुछ है वो निकाल दे बाहर। जमीन ने पानी निकाला और आसमान से पानी बरसा, फिर इतनी बारिश हुई। फिर उसके बाद जो है एक मौज हाइल हो गई बाप और बेटे के दरमियान। फिर उसके बाद कश्ती जोड़ी पहाड़ पर लग गई। ये मोसुल जो इराक का इलाका है, वहां पर जो है ये कहा जाता है कि वहां पर है ये। अब वहां पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि पहाड़ से उतर जाओ, अब पानी जो है वो नीचे जाने वाला है, ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी जो लोग थे उनको लेकर उतरना शुरू कर दिया। उसके बाद उनको ख्याल आया कि अल्लाह तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे अहल को तू बचाएगा, मगर मेरे बेटे को तूने गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अमलिन गैरु सालिह, उसका अमल नेक नहीं था, चुनाचे वो तेरा अहल, तेरा घर वाला नहीं है, तुझसे नहीं है। और ऐसी बात का सवाल नहीं करना जो तुमको मालूम नहीं है, यानी वो चीज तुम ना मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन दुआ की। ऐसे जो नेक लोग होते हैं फौरन रुजू हो जाते हैं। कहा कि मैं पनाह चाहता हूं, औज भी मैं ऐसी बातों का सवाल करूं कि जिसको मैं नहीं जानता। तिलका मिन अंबा इल गैब नूहीही इलैक, ये है गैब की खबरें जो तुम्हारी तरफ हम वही करते हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फिर एक दलील थी, दलील नबूवत थी। इतना पुराना किस्सा, 4000 साल पुराना किस्सा इस तरह से समझाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़े लिखे हैं, न वो किसी से सीखे हैं, न किसी ने उनको एक किस्सा बताया है। फिर ये किस्सा मिन व अन अल्लाह ताला आपको समझाता है, दलील है लोगों के लिए। अब उसके बाद और अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया और फिर उनकी कौम ने जो है तकजीब की। फिर उनके साथ में क्या हुआ, वह इला आदिन अखाहुम हूदा, फिर आद की तरफ हूद अलैहिस्सलाम को, उनके भाई हूद को भेजा गया। उन्होंने कहा या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू, तुमको क्या हो गया है कि एक रब की इबादत नहीं करते। है मेरी कौम, कौम को दावत दी और ये भी कहा ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तो तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत इसी तरह से रही कि एक रब की इबादत की तरफ बुलाते हैं और फिर उसके बाद कोई अजर भी, कोई उजरत नहीं चाहते। फिर उनसे कहा गया कि तौबा और इस्तिगफार करो। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ताला जो है तुम्हें कुशादगी देगा,
تمہارے رزق میں برکت دے گا اور ہر تنگی سے آراستہ کر دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں گمان تک نہیں جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہماری حالت اچھی نہیں ہے ہم استغفار کریں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو پابند اس سے استغفر اللہ کہے گا یا اللہ سے استغفار کرے گا تو ہر فکر سے کشادگی ہوگی، ہر تنگی سے آراستگی ہوگی اور ہر ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں گمان تک نہیں جاتا۔ اب قوم نے جو ہے ان سے کہا کہ کوئی دلیل لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، انہوں نے نہیں مانا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم یہ ان معبودوں کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے ہم معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ تو ہود علیہ السلام وہ جو ہے ہود علیہ السلام کو ہی ڈرانے لگ گئے کہ ہود علیہ السلام کی حالت اگر اچھی نہیں لگتی تو انہوں نے کہا کہ جو تم نے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے ان کی وجہ سے تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے بت سچے ہیں تو تم میرے خلاف چال چلو، تم سارے لوگ مل کر آ جاؤ اور میرے خلاف کچھ کرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی کوئی ٹائم نہ دو، ابھی کے ابھی فیصلہ کر دو۔ یہ قوم ایسی قوم تھی، طاقتور قوم تھی، ان کو یہ گرہ تھا کہ ہم طاقتور ہے۔ من اشد منا قوتاً، وہ کہتے تھے کہ ہم سے کون ہے جو طاقتور ہے، تو ان سے طاقتور جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے طاقتور ہے۔ پھر اس کے بعد حکم پہنچا، ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بچا لے گئے اور سارے لوگوں کو ایک ریح عقیم نے، ایک ٹھنڈی مسلسل آندھی 7 راتیں اور 8 دنوں تک چلتی رہی، وہ اپنے گھروں میں ہی ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے رسول کو بھیجا گیا، نبی کو بھیجا گیا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، پھر انہوں نے دعوت دی، اے لوگو، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد اسی بات پر تھے، تمہیں تو ہم نے عقل مند سمجھا تھا، تو یہ ایسی بات کرنے لگے کہ وہ جن کی عبادتیں کی جاتی تھی ان کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ ہم کو ایک ایسا معجزہ دکھاؤ، یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے درمیان میں سے پہاڑ کو چیرتی ہوئی ایک اونٹنی جو گابن بھی ہو، جو حاملہ ہو، ایسی اونٹنی اگر باہر آتی ہے تو ہم مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور وہ اونٹنی باہر آ گئی، کچھ دنوں کے بعد اس کو بچہ ہو گیا، یعنی وہ اونٹنی گابن جس طرح سے مانگی تھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی۔ اب ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی جو اگر تمہارے کھیتوں میں چرے اس کو منع نہیں کیا جائے گا، اس کو ستایا نہیں جائے گا، مگر وہ لوگ پریشان ہو گئے، صبر نہیں کر سکے، اونٹنی نے پریشان کر دیا تھا۔ ان میں کا ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ اگر تم بولو تو میں اس کو مارتا ہوں، ورنہ لوگ ڈر رہے تھے اس کو مارنے سے، سارے لوگوں نے یعنی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم مار دو، اور اس نے جو ہے اس کی پوچھے کاٹ دی۔ وہ اونٹنی زور سے دہاڑ کر پھر اپنے بچے کو لے کر اسی پہاڑ میں چلی گئی۔ اب ان کو 3 دن کا وقت دیا گیا، 3 دن کا وعدہ تھا۔ پھر جاء امرنا، پھر ہمارا حکم آ گیا، صالح علیہ السلام کو اور مومنین کو نجات دی گئی۔ پھر ایک چنگھاڑ نے دبوچا، ایک زوردار آواز، کہا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے۔ پھر زلزلے نے بھی آ لیا اور وہ ایسے ہو گئے کہ گویا کبھی آباد تھے ہی نہیں، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے مہمان کی شکل میں، انسان کی شکل میں۔ ابراہیم علیہ السلام اندر جاتے ہیں اور بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آتے ہیں، مگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا التفات نہیں ہوتا ہے، کھانا نہیں چاہتے۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا خوف محسوس کرتے ہیں
کیونکہ مہمان ہے اور وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے تو گویا یہ نشانی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. مگر وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے بشارت دی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی. اندر سے بیوی سن رہی تھی، وہ ہنس پڑی اور کہا کہ میں بانجھ ہوں، یہ بوڑھا حکیم ہو گیا ہے، پھر بھی کہ ہم کو اولاد ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ تم نبی کی بیوی ہو، کہ تم کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، کہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ خوشخبری دینے کے بعد اسماعیل کی خوشخبری دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم لوط کی طرف جانے والے ہیں. لوط ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ان کو جو ہے فلسطین پہلے بھیجا گیا تھا اور پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل کر دیا گیا. وہاں پر یہ لوگ جو ہے بہت برے لوگ آ گئے ابراہیم علیہ السلام سے. اچھا، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور لڑکوں کی شکل میں پہنچتے ہیں. تو جیسے یہ پہنچتے ہیں لوگ جو ہے دوڑ دوڑ کر وہاں پر آتے ہیں. لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں پیدا کی ہے، بیٹیاں میں تمہارے لیے پیش کرتا ہوں، ان سے نکاح کرو. قوم کی بیٹیاں، خود کی بیٹیاں. مگر انہوں نے نہیں مانا. وہ قوم بہت جاہل. پھر میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں ان انبیاء علیہ السلام کے دور میں جتنے گناہ تھے آج سب جمع ہو گئے ہیں. یہ ہومو سیکشولیٹی آج عام ہو گئی ہے، اس کے لائسنس مل گئے ہیں. وہ پوری قوم کے قوم جو ہے اس گناہ پر آ گئی تھی اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا. آج پھر وہ بات آ گئی ہے کہ اس کے لائسنس ملتے ہیں، اس کو کورٹ سے حکم ملتا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورتیں عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں. یہ مرض وہاں پر پیدا ہو گیا تھا. جب انہوں نے نہیں مانا، فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ خوف نہ کرے، آپ اپنے اہلوں کو لے کر. اس میں ان کی بھی بیوی پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی. اب صبح علیہ صبح بھی قریب، اب صبح بہت قریب ہے، تم یہاں سے ان کو لے کر نکل جاؤ، ہم ان بستی والوں کو دیکھتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پر پوری بستی کو اٹھا لیا، بلندی پر لے گئے اور وہاں سے پٹک دیا نیچے. اور پھر اس کے بعد پتھروں کی، اور وہ بھی خاص پتھروں کی، ان پر بارش کر دی. یہ گناہ بڑا عظیم گناہ تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر ہم نے ان پر بارش کر دی پتھروں کی. اور اس کے بعد وہ قوم ختم ہو گئی. اس کے بعد کہا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. انہوں نے کہا اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، میزان اور مکیال ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو، یہ برابر دو تول تول کے. بزنس صحیح ڈھنگ سے کرو. مگر جو حرام خور ہوتے ہیں، جن کے حرام کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، وہ سدھر نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں آج بھی ایک قصہ آتا ہے کہ ایک یعنی دودھ والا تھا، اس کا بیٹا تھوڑا سدھر گیا، دیندار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ابا جان یہ دودھ میں پانی کیوں ڈالتے ہو، چاہے تو ہم اچھا بیچ کر زیادہ قیمت لے لیں گے. تو اس نے کہا کہ تو یعنی دودھ والے کا بیٹا معلوم نہیں ہوتا. یعنی ہماری سرشت میں آ گیا، اب ہماری عادت ہو گئی ہے حرام کھانے کی. اب اس کو کسی بھی طرح سے حلال جو ہے وہ اچھا لگنے والا نہیں ہے. ہمارے سارے بزنسز کی بات ہے. ہم دین جو ہے صرف نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج میں تلاش کرتے ہیں. جب بزنس کی بات آتی ہے، تجارت کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں تو دھندا ہے، یہ تو بزنس ہے، ایسا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. حرام خوری نہیں چلے گی. تو اے میری قوم، تم کو میری مخالفت ان عذابوں کا مستحق نہ کر دے جو قوم نوح اور ہود اور قوم صالح اور لوط پر آیا. مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی، کیونکہ اگر یہ حرام کا نکال دیے تو بزنس ماند پڑنے کا خطرہ ہے.
ابھی بھی ایسی کیلکولیشنز ہے کہ اگر ہم نے اس کو حلال کی طرف لایا تو ارے پورا بزنس چوپٹ ہو جائے گا، تو جھوٹ بول کر بیچو، کیسا ہی مال بیچو، نکالو، بس بزنس کرو، اللہ پر توکل نہیں ہے۔ پھر قوم نے کہا کہ ہم تمہیں تو ضعیف دیکھتے ہیں، کمزور دیکھتے ہیں، مگر اگر تمہارے قبیلے کا ہم کو خیال نہ ہوتا تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس وجہ سے مجھے نہیں مار رہے ہو، تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے سب مل کر بھی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر اس کے بعد پکڑ لیا ان کو ان کے ظلم کی پاداش میں، چیخنے چنگھاڑنے، پھر وہ ایسے ہو گئے اپنے گھروں پر پڑے رہ گئے، چیخ تھی، دل پارا پارا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان کے دل۔ یہاں پر اس عذاب کو ان پہ قوم شعیب کے عذاب پر، یہ سورہ اعراف میں کہا گیا تھا کہ زلزلہ آیا ان پر، زلزلہ، تین طریقے کا عذاب آیا ان پہ، یہاں پر کہا گیا ان پر چیخ نے آپ پکڑا، اور سورہ شعراء میں کہا گیا کہ وہ بادل کا ٹکڑا، انہوں نے کہا تھا کہ بادل جو ہے ان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، وہ بادل ان پر گرایا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ارسلنا موسیٰ، پھر کہا گیا کہ ذالک انباء القرآن نقصہ علیک، یہ بستیوں کے قصے ہیں جو ہم تم کو بیان کرتے ہیں، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، یہ جو ہلاک کیے گئے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب اس کے بعد قیامت کا ذکر آیا کہ جب وہ آئے گی تو کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکے، تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوگے، شقی او سعید، بدبخت ہوگے یا خوش بخت ہوگے۔ شقی فی النار، وہ جہنم میں ہوگے، شقی ہوگے، سعید فی الجنہ، اور جو خوش بخت ہوگے جنت میں ہوگے۔ یہ سب کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ثابت قدم رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کی کوئی پرواہ مت کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ زُلْفًا مِنَ اللَّیلِ إِلَى، یہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا کہ دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، اور دن کے دونوں اطراف میں۔ اور پھر کہا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے انسان ہے، سب سے ہونا ہے، اگر ہو گیا تو اس کے بعد فوراً ہم کوئی اچھائی کرے، کوئی صدقات کرے، کوئی خیرات کرے، کوئی اچھے کام کرے، کچھ نمازیں پڑھ لے، وہ برائیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اور لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ سب قصے بیان کرنے کے بعد دیکھو اب بھی اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانے، ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس کو ہم بھر دیں گے انسانوں سے اور جناتوں سے۔ نَقُصُّ أَنبَاءَ الرُّسُلِ، ہم نے یہ رسولوں کے قصے تم پر بیان کیے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے سارے غیب ہے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ، اور جتنے حکم سب اللہ کے لیے ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تمہارا رب تم جو کچھ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ ہود کا اختتام ہوتا ہے، اور لگتا تو یوں ہے کہ ہمارے وقت کا بھی اختتام ہو رہا ہے۔ اب شاید ہم اور صبر نہیں کر سکے تو ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے صبر و استقامت میں اضافہ فرمائیں، کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو سننے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے ہو جائے، اور اس کو لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔